مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام۔ تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا۔ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں، تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہاں، مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں۔ تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں۔ مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے، اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ، جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے۔ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں۔ لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں۔ یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی، تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قطر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا، اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا میرا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہے، کسی نے بتایا کہ یہ شیطانی حرکت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے تو اس سے نجات کیسے ملے گی؟ جس نے بتایا ہے اس نے شیطانی حرکت کی ہے۔ باقی حمل کا بار بار ضائع ہونا یہ تو خواتین میں نارمل ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے گائنی کی ڈاکٹرز ہیں، بڑی ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ تو یا کوئی ماہر حکیم ہو، طبیبہ ہو، ماہر ہو، حکیموں میں 2 نمبر بہت ہوتے ہیں، تو اس لیے 1 نمبر حکیم کو تلاش کریں، کوئی ماہر ہو تو اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پرانا مرض ہے یہ، تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ نو شہر و فیروز پاکستان سے، اگر قرآن پاک یاد ہو اور ایام حیض میں زبانی پڑھا جائے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، حیض میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس پہ میں مدلل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ سیف الدین ضیاء دہلی سے، میرے امتحان شروع ہونے والے ہیں جس کا ٹائم 12:30 ہے، تو میں ظہر کی نماز کس وقت ادا کروں گا؟ بھائی مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں ظہر کے ٹائم شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے، تو امتحان اگر 12:30 پہ شروع ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے تو پہلے پڑھ لیں ظہر کی نماز، اور اگر ظہر کا وقت 12:30 تک شروع نہیں ہوتا تو پھر امتحان ختم ہونے کے بعد اگر ظہر کا وقت قائم رہتا ہے تو پڑھ لیں، امتحان ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں جتنی دیر بیٹھوں گا ظہر کا پورا وقت ختم ہو چکا ہوگا، نقشے میں دیکھ لیں، میپ میں، یعنی جو جدول ہوتا ہے نا جس میں نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو امتحان کے دوران نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بہانے سے چلے جائیں، واش روم چلے جائیں یا کہیں بھی وضو کر لیں اور پھر جا کے جلدی سے 4 فرض پڑھ لیں۔ آپ سنتیں ایسے مجبوری میں چھوڑ دیں آپ، لیکن فرض نماز کسی قیمت پہ قضا نہیں ہو سکتی، خوب سمجھ لیں۔
عائشہ اختر راجستھان انڈیا سے، ہمارے یہاں دو باتیں بڑی عام ہیں، ایک یہ کہ حشر میں ایک سوال ہوگا جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا پیر کون ہے، اگر اس کا جواب نہیں دے پائے تو جہنم میں جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اس لیے پیر بنانا بہت ضروری ہے، تو مہربانی کر کے بتائیں کیا یہ باتیں درست ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو بالکل ہی کالعدم ہے کہ حشر میں سوال ہوگا آپ کا پیر کون ہے، نہ پیر کا سوال ہوگا نہ منگل کا سوال ہوگا، ذہن میں رکھیں۔ باقی یہ کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ کسی حد تک درست بھی ہے، کسی حد تک غلط بھی ہے۔ درست اس سینس میں ہے کہ عام طور پر جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا اور آپ صاحب علم کو اپنا رہبر بھی نہیں بناتے تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر گمراہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، غلط قسم کے اسکالرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں آپ۔ تو صحیح علماء جو صحیح علم رکھتے ہیں ان کو پیر و مرشد بنائیں آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، ان سے رابطہ کرو۔ تو اس سینس میں علماء پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ تو آپ جس کو بہتر سمجھیں کہ یہ اس کے پاس تقویٰ زیادہ، علم زیادہ ہے، تو اس کو اپنا بڑا بنا لیں، لیکن وہ خود سنت کا متبع ہو، خود توحید پرست ہو، بدعتی نہ ہو، شہوت پرست نہ ہو، حب دنیا کا مریض نہ ہو، تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ بے لگام اونٹ جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا آپ، جو علماء کو فالو نہیں کرتے پھر کدھر جاتے ہیں وہ۔ اور غلط مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ پیر بنانا گویا فرض ہے، تو بھائی فرض نہیں ہے، اصل ہے قرآن و سنت پہ چلنا۔ تو علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ آپ چل لیں، بے شک کسی کو پیر و مرشد نہ بھی بنائیں، تو جو اصل ہے شریعت کو فوکس کرنا ہے۔ تو اگر کوئی پیر بنائے بغیر بھی شریعت پہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پیر شیطان ہے۔ ہاں چلے وہ علماء کی نگرانی میں ہی، تو عملی طور پر علماء ہی کو پیر بنائے گا وہ، لیکن زبان سے نہیں کہے گا کہ میرے پیر ہیں وہ۔ محمد حارث انگلینڈ سے، یہاں 90% مرغی کے انڈوں میں سرخ اسپاٹس ہوتے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ مرغی کی فارم میں چہل قدمی کی وجہ سے یا دیگر کسی وجہ سے کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتہ یہ سرخ اسپاٹس کیوں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر انڈا وہ اتنا خراب ہو جائے، ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس میں سرخ اسپاٹ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سڑنے لگتا ہے، وہ خبائث میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ کو پولٹری فارم والے ہی بتائیں گے کہ سرخ اسپاٹ کس چیز کا ہے، بلڈ کا ہے پھر تو غلط ہے، بلڈ کا اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ساؤتھ افریقہ، کیا بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں بریلویوں کی مسجد میں اذان دینا کیسے ہے؟ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں بریلویوں کی مسجد میں وہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں، پھر مجھے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اذان پڑھیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی، تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ رہنمائی فرمایا اذان تو بھائی کسی بھی مسجد میں دی جا سکتی ہے، باقی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو بھی مشرک ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو۔ تو اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو چاہے وہ دیوبندی کرے چاہے اہل حدیث کرے، بعض دیوبندی بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ شرکی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ایسے پیر و مرشد جاہل ہیں، دیوبندیوں میں بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، لیکن ان کے یہ عقیدے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم جہاں سے آپ کو پکاریں آپ ہماری جواب کا جواب دیتے ہیں اور ہماری پکار پہ لبیک کہتے ہیں، اس طرح کے ان کے بھی عقیدے ہیں۔ بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور شاید اہل حدیث میں بھی ہوں ایسے، لیکن میرا خیال ہے اہل حدیث میں ذرا مشکل ہی ہے اس طرح کے لوگ ہوں، لیکن جاہل پیر جہاں بھی ہوں گے، تو کیونکہ اہل حدیثوں میں تصوف نہیں ہے تو ان میں یہ چیزیں ذرا کم ہیں، لیکن دیوبندیوں میں بھی کم ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ بعض دیوبندی ہم نے پیروں میں دیکھے ہیں جاہل قسم کے، تو وہ اصل میں دیوبندی ہیں ہی نہیں، لیکن لیبل ان کے ساتھ دیوبندیوں کا لگا ہوا ہے۔ اور بریلویوں میں بھی جو مستند ان کے علماء ہیں وہ اس شرک کی نفی کرتے ہیں، لیکن جو بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں جسم کے ساتھ، تو یہ شرک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی امام ہوگا اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو شرکی عقیدہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ عبداللہ آفریدی یو کے سے، یہاں پر ایک مسجد میں بریلوی لوگ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی میں نے بتایا ہے کہ بات دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور جس کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کا وہ منکر نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو۔
انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میرا ایک لڑکی سے نکاح ہوا تھا جس کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ اب کر رہا ہوں. عجیب آدمی ہے بھائی. جب سے یہ نکاح ہوا ہے اس وقت سے اب تک بے سکون ہوں, میری صحت بھی بہت خراب ہے, جب بھی اس سے بات کرتا ہوں تو اور بھی بے سکونی ہو جاتی ہے, نفرت ہوتی جا رہی ہے, کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا, میرے حالات بہت خراب ہیں, دل جیسے بجھ سا گیا ہے, میرے حالات کی وجہ سے میرے والدین پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے, میں کیا کروں؟ آپ ایک اور شادی کر لیں میرے بھائی, اس بیچاری کو آپ چھوڑیں گے تو آج کل پتہ ہے طلاق کے بعد لڑکیوں کا ہوتا کیا ہے. اور دوسری بات آپ کی غلطی ہے, آپ کو دیکھ بھال کے شادی کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی تو آپ اڑ جاتے. آپ نے دوسرے کی زندگی کو اپنی ماں باپ کی بھینٹ کیوں چڑھا دیا بھائی؟ لڑکا کہتا ہے میرے ماں باپ کا دباؤ تھا, تو بھائی صاحب آپ جو ہے نا ماں باپ کے کہنے میں آ کے آپ کسی لڑکی کی زندگی آپ برباد کر رہے ہو. تو آپ کو اگر نہیں کرنی تھی آپ کہہ دیتے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, میں کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا. دیکھا ہی ہوگا نا آپ نے, یا بغیر دیکھے کر لیا آپ نے. تو اب اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا اور اس بیچاری کو جو ہے نا ماں باپ کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کر لی, تو اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو اس صورت میں ہم کبھی بھی طلاق کا مشورہ نہیں دیتے. لڑکیوں کے ساتھ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں طلاق کے بعد. تو آپ کے پاس اللہ نے ایک آپشن دیا, 3 مزید شادیاں کریں آپ. اور میں انشاءاللہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جب آپ ایک اور شادی کریں گے تو اس پہلی بیوی سے بھی آپ کو محبت ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی ایک ڈیزائرز ہیں, جو جسمانی ڈیزائرز ہیں, وہ جب دوسری بیوی سے پوری ہوں گی تو اس کو آپ اس طور پر قبول ذہن کر لے گا کہ بھائی چلو میرے نکاح میں یہ پہلی عورت ہے جو میرے نکاح میں آئی ہے. انسان کو پہلی بیوی سے اس بیس پہ بھی محبت ہوتی ہے کہ میں جب کما رہا تھا تو پہلی عورت میری زندگی میں آئی ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا لوگوں کی بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں, کیوں بھائی؟ یہ میری جو ہے نا زندگی میری اس کے ساتھ گزری ہے. تو میں مشورہ آپ کو نہیں دوں گا. باقی شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ مرد جب طلاق دینا چاہے کسی معقول وجہ سے وہ طلاق دے سکتا ہے, بشرطے کہ طہر میں پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے, ہم بستری کیے بغیر, وہ جو طلاق کا سنت طریقہ ہے. تو اس طریقے سے طلاق دیں گے, طلاق ہو تو جائے گی, لیکن بہرحال شریعت نے اس کو ناپسند کیا. اب غض الحلال, حلال ہونے کے باوجود ناپسند کیا. تو حلال ہے آپ کے لیے ایسی لڑکی کو ڈیورس دینا, لیکن بہرحال ناپسندیدہ کام ہے. تو ناپسندیدہ کام کے کبھی بھی مشورے نہیں دیے جا سکتے, اور خاص طور پر اپنی بہن بیٹیاں جو آپ کی بیٹیاں بعد میں ہوں گی ان کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ طلاق کے بعد بیچاری لڑکیوں کا حشر کیا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان کو اتنا زیادہ بوجھ دل پہ نہ لیں, ایک اور شادی کریں اور اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ اس کی محبت بھی انشاءاللہ ڈال دے گا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رمضان میں نفلی عبادت کرنا افضل ہے؟ نفلی عبادت کہاں کرنا افضل ہے؟ گھر میں کرنی چاہیے یا مسجد میں؟ تمام تر نفلی عبادتیں گھر میں کرنا ہی افضل ہیں. ہاں مسجد میں بھی کی جا سکتی ہیں, بعض دفعہ گھر میں دل نہیں لگ رہا ہوتا تو مسجد میں کر لیں, لیکن افضل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے گھر میں. البتہ اشراق کی جو نماز ہے نا, اس میں جو حدیث میں آتا ہے کہ فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں, تسبیح کریں, اور سورج جب طلوع ہو جائے اچھی طرح سے تو پھر 2 رکعت پڑھ لیں, تو وہ مسجد میں ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں بھی کر لیں, بھلے گھر میں نہیں تو مسجد میں ہی کر لیں, اس چکر میں چھوڑیں نہیں. انڈیا سے اچھا سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے تبلیغی جماعت میں جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں. ایک ہی راستہ خواتین کے لیے ڈھنگ کا رہ گیا ہے, جہاں وہ پردہ سیکھتی ہیں, جہاں وہ حیا سیکھتی ہیں, اس کے بارے میں بھی حکم پوچھ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ حکم میں اپنی بیویوں کو لے جایا کرو تبلیغ میں میرے بھائی, بہت فائدہ ہوگا. جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو تبلیغ میں لے کر گئے ان کے گھروں میں معمولات زندہ ہو گئے ہیں, تسبیحات تلاوت کی پابندی ہو گئی ہے, تو لے جایا کریں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی نے بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کیے اور ان پیسوں پر بینک نے اس شخص کو بیاض یعنی سود دیا. ان بیاض کے پیسوں کا وہ شخص کیا کرے گا؟ اس کی وضاحت کریں. غلط کام کیا اس نے, بینک میں کیوں سودی بینک میں رکھے؟ بہرحال اب رکھ لیا تو جو سود ملا ہے اس کو لے لے اور ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے. عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بہن بھائی ہیں اور 2 بھائی اور 4 بہنیں. الحمدللہ میری ماں اور باپ ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ رہ رہے ہیں. میرے والد کے پاس 3 جائیدادیں تھیں جن میں انہوں نے میری بہنوں کی شادیوں کے لیے 2 جائیدادیں بیچی تھیں, اور ان کی شادی میں انہوں نے انہیں سونا اور پیسہ اور دیگر گھریلو ضروریات جیسی قیمتی چیزیں دے دی تھیں, اور میرے والد نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے آپ کی خاطر کروڑوں کی 2 جائیدادیں بیچی ہیں, آپ کو پیسے اور سونا دیا ہے اور آپ کی شادیاں اچھے طریقے سے کیں. باقی جائیداد ان 2 بیٹوں کی ہوگی جو میں اور میرا بھائی ہیں, اور وہ بھی اس وقت اس پر راضی ہو گئے تھے. اب اتنے سال گزر چکے کہ میری بہنیں اس پراپرٹی میں حصہ مانگ رہی ہیں,
جو میری اور میرے بڑے بھائی کی ہے. میرے والد اور والدہ اب بھی ایک ہی فیصلے پر ہیں کہ باقی ماندہ جائیداد مجھے اور میرے بھائی کو تقسیم کر دیں. الحمدللہ ہماری بہنوں کی اچھی جائیدادیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس جائیداد میں حصہ کا مطالبہ کر رہی ہیں جو میرے والد نے میرے اور میرے بھائی کے لیے رکھی ہے. جو رقم اور سونا میرے والد میری بہنوں کو ان کی شادی میں میرے والد نے دیا تھا وہ اس حصے کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہے وہ جو جائیدادیں مانگ رہی ہیں. میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ جائیداد اپنے والد اور والدہ سے لے سکتا ہوں؟ کیا اسلام میں اس جائیداد کو قبول کرنا قانونی ہوگا؟ براہ کرم مجھے مشورہ دیں، مسئلہ بتائیں. دیکھو ابھی آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو اس میں نہ بہنوں کا حق ہے نہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ کے ابا نے جب کروڑوں کی جائیدادیں یا کروڑوں روپے بیٹیوں کو دے دیے تو اب ابا کو چاہیے کہ اتنا ہی پیسے بیٹوں کو بھی دیں. یہ کہنا کہ جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد جتنا ابا کا مال ہوگا دوبارہ سے اس میں پوری وراثت تقسیم ہوگی اور بہنوں کو بھی پورا حصہ ملے گا. تو اب اس کا یہی حل ہے کہ ابا چونکہ ابھی زندہ ہیں تو زندگی میں یہ کام کر لیں کہ جب بہنوں کو دے دیا ہے تو پھر بیٹوں کو بھی ان کا حصہ زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کر دیں. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے، نہ، ابا کا انتقال ہوگا تو مرنے کے بعد دوبارہ بیٹیوں کا حصہ ملے گا، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد اس کا حق ثابت ہوتا ہے. تو جو حق ثابت ابھی ہوا ہی نہیں ابا وہ اس سے دستبردار کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ابھی سے ابا بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو اس جائیداد میں بیٹیوں کا پورا حصہ ہوگا. وحید احمد ضلع مستونگ بلوچستان سے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا خرگوش حلال ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے. غلط کہتے ہیں بھائی، خرگوش حلال ہے، اس کی حلت حدیث سے ثابت ہے. خرگوش اصل میں شاید حرام اس لیے کہتے ہیں، خر کہتے ہیں گدھے کو عربی میں اور گوش کان کو کہتے ہیں. تو گدھے جیسے اس کے کان ہوتے ہیں نا، تو شاید اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گدھے کے حکم میں ہے. تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ گدھے جیسا کان ہے، خالی ہے، خود گدھا نہیں ہے یہ. تو کان نہ کھائیں آپ، باقی باڈی کھا لیں آپ. تو باقی خرگوش حلال ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے، کھا سکتے ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے فرض نماز میں پڑھے جانے والے نفل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے نوافل فرض نماز کے بعد، یا کبھی بھی جب نفل پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں آدھا ثواب ہے. عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بھائی بہن ہیں، 2 بھائی اور 4 بہنیں. اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ. شہباز احمد بہار انڈیا سے. کیا بنا توبہ کے قضا نماز ہو جائے گی؟ کافی بار میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہوں، پھر جب وقت ملتا ہے تو اس کی قضا پڑھ لیتا ہوں، جبکہ میں توبہ نہیں کرتا اور دل میں نیت بھی نہیں ہوتی کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا. تو کیا ایسے میں میری نماز ہو جائے گی؟ قضا کرنا نماز کا سب سے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. تو یہ ہلکی بات نہیں ہے جو آپ نے لکھ دی کہ میں نماز قضا کر دیتا ہوں. تو بھائی آپ نماز اللہ نہ کرے قضا ہو جائے سچی توبہ بھی کریں اور پھر اپنے اوپر کوئی سزا بھی رکھیں، کوئی کفارہ دیں، جرمانہ دیں اپنے اوپر، تاکہ نماز قضا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں. کھانا چھوڑ دیں ایک ٹائم کا جب جو نماز آپ سے چھوٹتی ہے. تو توبہ کرنے سے باقی یہ کہ گناہ معاف ہوتا ہے اور آئندہ آپ دوبارہ سے پھر عزم کریں نماز پڑھنے کا، لیکن یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. پاکستان کے نے پوچھا اگر ایک ہی کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہو اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، یعنی کوئی تصویر یا ویڈیو ہی دیکھ رہا ہو اور موبائل کی پچھلی سائڈ نماز پڑھنے والے کی طرف ہو، تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ پتہ نہیں کیا پوچھا ہے. ایک کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، ہاں تو نماز آپ کی ہو جائے گی. وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو مرضی کر رہا ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا. پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا صدقے کے پیسوں کو سر کے اوپر سے وار کر دینا جائز ہے؟ ہمارے ہاں نئی دلہن جب گھر آتی ہے تو صدقے کے پیسوں کو یا مرغی کو اس کے اوپر سے وارا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جہالت والی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک یوٹیوب پہ میں نے کلپ بھی دیکھا تھا، مرغی کو اوپر سے گزارا، اس نے بیٹ کر دی. تو اور پھر مرغیاں ذبح کر کے صدقہ کرنا یہ بھی عجیب سی چیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو جس غریب کو دینا ہے تو مرغی کی قیمت ہی دے دو اس کو، آپ وہ جو چاہے گا خرید لے گا. تو یہ دلہن کے اوپر سے نہیں گھمائیں، بس ویسے ہی صدقہ کر دیں اور پیسے صدقہ کیا کریں، مرغیاں نہ گھمایا کریں.
مسیح الرحمان حیدرآباد انڈیا سے، سعودیہ میں رہتا ہوں، فیملی کے ساتھ اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے، مگر میرے والدین جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں انہوں نے اب تک حج نہیں کیا، کیا والدین کو حج کرائے بغیر میں اپنی بیوی کو حج پر لے جا سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ پہلے حج کر لیں، اگر ماں باپ پہ حج فرض تھا تو پھر ان کو کرا دیں آپ، لیکن اگر ان پہ حج فرض نہیں ہے، آپ پہ ہے، تو پھر آپ پہلے کر لیں، ماں باپ کو پھر بعد میں کرا دیے گا۔ اور اگر یہ بات ہے کہ آپ پہ حج فرض ہے اور آپ بالکل ینگ ہیں اور ماں باپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے کہ اگلے سال ان میں ہمت نہیں رہے گی، تو پھر ڈیلے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر ماں باپ کو پہلے کرا دیں اور اگلے سال پھر آپ کر لیے گا۔